نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت سلسلہ وار نشستیں چل رہی ہیں، اور اب تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کے تعلق سے اختصاراً تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فرش گیتی پر تشریف لانا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت عظمیٰ کا سبب بنا۔ اللہ کے بندوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے بندوں کے درمیان میں اپنا وقت گزارنا اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ رحمتوں کا سبب بنا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے آج تک اور قیامت تک اللہ کے بندوں نے حضور کی رحمت سے اور حضور کی نسبت سے جو استفادہ کیا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر بندہ جس قدر شکر ادا کرے کم ہے، اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرے کم ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اعلان نبوت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے جو حالات تھے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تمام مورخین نے، محققین نے ان حالات کو بڑی ہی امانت و دیانت کے ساتھ اللہ کے بندوں کے سامنے پیش فرمایا، اور ان حالات کو پیش کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہی رہی جو میں اپنی کم علمی سے یہ سمجھ سکتا ہوں، اور یہ آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ قوم اپنے اندر پھر ان حالات کو پیدا نہ کرے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے تک کے تھے۔ ان حالات میں بہت ساری برائیاں بھی تھیں، بے حیائیاں بھی تھیں، حرام کاری بھی تھی، غلط نظریات بھی تھے، قتل و غارت گیری بھی تھی، حرام خوری بھی تھی۔ ان کو واضح کرنے کا مقصد ہمارے اکابرین کا یہی رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے بندے اللہ کی توحید کے قائل اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے قائل بندے
ان تمام بے حیائیوں سے اور بد کرداریوں سے محفوظ رہیں۔ مگر ایسے لگتا ہے کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، وہ حالات، وہ کیفیتیں، وہ سوچ، وہ فکر، وہ نظریات پھر سے آج امت کی زندگی کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام میں شمار فرمایا، جن اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے حیائی میں، فواحشات اور منکرات میں شمار فرمایا، آج امت مسلمہ کا ایک عظیم طبقہ اپنی سوچ اور اپنے فکر کے حساب سے انہی حالات کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے اپنی امت کو منع فرمایا۔ گھر میں لڑکیوں کا پیدا ہونا اس دور والوں کے لیے نحوست کا سبب تھا، شرمندگی کا سبب تھا، پریشانی اور مصیبت کا سبب تھا، اور آج کے دور میں مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ یہی سوچ رکھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، ایک لڑکی کے پیدا ہونے پر تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے سسرال والوں کی طرف سے، پھر دوسری لڑکی پیدا ہوئی اور ناراضگی بڑھتی ہے، غصہ آتا ہے، اور جب ایک اور لڑکی پیدا ہو جائے تو اب اس خاتون سے اپنے بیٹے کے رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ مزاج آج بنا ہوا ہے، اور بعض عورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بہو کے رحم میں جو ذات پل رہی ہے وہ اگر لڑکی ہے تو اس کا ابورشن کروا کر پہلے ہی سے اس کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں، اور بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو آنے سے روک دیا اور ہم بڑے خرچے سے بچ گئے۔ مگر وہ لوگ یہ بات کو کبھی سوچتے تک نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو آپ نے قتل نہیں کیا، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی قیامت تک کی نسل کے آپ قاتل بن گئے۔ وہ ممکن ہے 10 ہوتے، 20 ہوتے، 50 ہوتے، 100 ہوتے، یعنی قیامت تک جو اس لڑکی سے پیدا ہونے والی نسل تھی اور ان سے جو پیدا ہونے والے لوگ تھے، ان تمام چیزوں کو آپ نے قتل کر دیا، اور آپ ایک نہیں بلکہ ہزاروں اور سینکڑوں کے قاتل بن گئے۔ اور جب ایک قتل کی سزا یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا او كما قال، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا اس پر غضب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مختصر سی زندگی کے لیے آدمی کتنے بڑے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے اس کا تصور کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کی نحوست کا تصور، ان کے آنے پر ان کے اخراجات کا تصور، اور اس طرح بہت سارے اس کی شادی بیاہ کے اخراجات کا تصور، یہ سب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور لوگ اس سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی غلط حرکت کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔
جبکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہیں فرمایا من املاق، کہیں کہا نحن نرزقہم وإیاکم، کہیں کہا نحن نرزقکم وإیاہم، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے مال کی کمی کی وجہ سے، معاش کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں رزق دیتے ہو، رب فرماتا ہے ہم تمہیں اور انہیں دونوں کو رزق دیتے ہیں۔ ساری کائنات کو رزق اللہ تبارک و تعالی مہیا فرماتا ہے۔ تو ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے جو حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کا تھا، بات بات پر قتل و غارت گیری۔ یہ بھی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے واقعات آپ پڑھ لیں، بڑے مشہور ہیں۔ ایک اونٹ کسی کے کنویں سے پانی پی لیتا تو اس جانور کے پانی پینے کی وجہ سے سینکڑوں سال تک خاندانوں اور قبیلوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، قتل و غارت گیری ہوتی تھی۔ اور اسی طرح بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھنا، یتیم بچوں کے مال کھا جانا، اپنے یہاں کام کرنے والوں پر ظلم کرنا، مہینوں کو دنوں کو منحوس سمجھنا، کسی کے چہرے کو کسی کے وجود کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، کسی ناحق پر ظلم کرنا، کسی کی زمین چھین لینا، اپنی طاقت کا اپنے کمزوروں پر مظاہرہ کرنا، رشوت کھانا، سود کھانا، شراب پینا، زنا کرنا، جوے کھیلنا، برہنہ جسم گھومنا، یہ تمام کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد لوگوں کی ان عادتوں کو چھڑایا، ان کی جہالت کو علم میں تبدیل فرمایا، ان سے فواحشات و منکرات کو ختم کر کے انہیں نیک اور بھلی چیزوں کا حکم دیا اور اس کا پابند بنا دیا۔ ان سے ان کی تیزی کو ختم کیا، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بات بات پر قتل و غارت گیری کرنا، اس عمل سے انہیں دور کر کے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کرنے والا بنا دیا۔ اتنی تبدیلیاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اندر فرمائی کہ وہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیتیں بن گئی، جلیل القدر شخصیتیں بن گئی، معظم و مکرم شخصیتیں بن گئی، جن کی اداؤں سے کبھی کوئی خیر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اب ان کی اداؤں سے کبھی شر ظاہر ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمایا، مگر آج جانے انجانے میں پھر وہی دور پلٹ رہا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ جہالت کا دور تھا، کفر اور شرک کی تاریکی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اور آج ایمان کا دور ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے اندر وہی کیفیتیں آ چکی۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک ہے قرآن سے دوری، دوسری ہے سیرت مصطفیٰ سے دوری۔ ہم نے ایمان تو لا لیا رسول پر، ہم نے ایمان تو لا لیا اللہ پر، ہم نے ایمان تو لا لیا اللہ کے ملائکہ، کتابوں پر، رسولوں پر،
تقدیر پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اللہ کی ذات و صفات پر، تمام احکامات پر، تمام ارکان پر، مگر اپنی ذات کے لیے ہم اسلام کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں، اسلامی احکام کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم کتنے اسلامی احکام ہیں جن کا ہم پابندی سے اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کتنے اسلامی احکام ہیں کہ جن کو آج ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جب ہمارے رسول کو آخری رسول مانا ہے تو ان کی بہتر زندگی کو بھی اپنی ذات کے لیے اپنانا پڑے گا، ان کے اصولوں کو اپنی ذات کے لیے اپنانا پڑے گا، ان کے قوانین و ضوابط کو اپنی ذات کے لیے اپنانا پڑے گا، ان کے دیے ہوئے مزاج کو قبول کرنا پڑے گا، بھلے ہی اس کے لیے ہمیں ہمارے نفس کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیطان ہمارے لیے کتنا ہی رکاوٹ کیوں نہ پیدا کر دے، مگر ہمیں اپنے دین سے محبت کرتے ہوئے، اپنے رسول سے محبت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی ذات پر غالب کرنا پڑے گا۔ یہ ساری بے حیائیاں، یہ ساری بد کرداریاں، یہ ساری غلط سوچ، غلط فکر، غلط تصور، غلط خیالات، یہ ہماری جہالتیں، ہماری گفتگو، ہمارے لباس، ہمارے جینے، ہماری زندگی گزارنے کا انداز، یہ سب کچھ آج اسلام کے خلاف ہو چکا ہے۔ صرف نام رکھنے سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے، اس کے لیے ہمیں اسلام کو اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں پر ظاہر کرنا پڑے گا، تب جا کر ہماری زندگی کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا دین اور اللہ کا مذہب پہنچے گا۔ آج ہم اس ضرورت کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹونز بنائے جا رہے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ لوگ غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا علم تک نہیں۔ صرف 12 ربیع الاول کو چند جھنڈیاں اٹھانے سے ایمان نہیں آتا، چند دنوں کے جلوس اور ایک دن کے چند دنوں کے جلسے اور ایک دن کے جلوس سے ایمان نہیں آتا۔ ایمان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات اور آپ کی سیرت کو سمجھنے سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے عوام کو ایک راستے پر لے جا کر چھوڑ دیا ہے، نکلو گھروں سے، 12 تاریخ کو نکلو اور خوب اپنے نبی کے عشق کا اعلان کرو۔ نبی کے عشق کا اعلان پنگیاں بجانے سے ہوگا؟ نبی کے عشق کا اعلان نمازیں چھوڑنے سے ہوگا؟ نبی کی محبتوں کا اعلان گنبد خضرا کی تصویر کو نیچے رکھ کر گاڑیوں پر اوپر بیٹھ کر ہوگا؟ نبی کے عشق کا اعلان سر پر صرف کلمے کی پٹیاں بننے سے ہوگا؟ اس سے نبی کی محبت کا اعلان نہیں ہوگا۔ نبی کی محبت کا اعلان ہمارے اخلاق سے ہوگا، ہمارے کردار سے ہوگا، ہماری گفتگو سے ہوگا، ہمارے وجود سے ہوگا، اور جب تک اس وجود پر سیرت مصطفیٰ کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک نہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا، نہ بڑا چھوٹے پر رحم کرے گا۔
یہ سب باتیں کہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ سے اپنے آپ کو دور کیا۔ جب تک ان کی زندگیوں میں قرآن نہ تھا، ان کی زندگیاں عجیب تھیں۔ جب تک ان کا تعلق نبی کی سیرت اور نبی کے اخلاق سے نہ تھا، ان کی زندگیاں عجیب تھیں۔ اور جیسے ہی ان کا تعلق حضور سے ہوا، حضور کے اخلاق و کردار و سیرت سے ہوا اور قرآن کی آیتوں سے ہوا، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ایسی بدلی کہ آج تک ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، آج تک ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی ذات پر نبی کی سیرت کو غالب کرو اور اللہ کے کلام کے احکامات اور آیتوں کو غالب کرو، تب جا کر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اور ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ظاہر ہوگی، اور لوگ اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنا رسول مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب کی رحمت سے، نسبت سے، کہ ایک ایسا پروگرام آپ کے درمیان میں پیش کیا جائے کہ جو ہمارے لیے انقلاب کا سبب بنے، ہمارے مزاج، ہماری سوچ، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ان تمام چیزوں کے لیے تبدیلی کا سبب بنے۔ مسلمان اپنی زندگی خود سے نہ جیے، مسلمان اپنی زندگی نبی کے فرامین کے حساب سے جیے۔ اپنی زندگی کو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق جیے، تب جا کر اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ بات کچھ اور نکل گئی تھی، کچھ ضروری باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی طرح سے پہنچے۔ اگر آپ قبول کر لیں تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو ہمارے نفس کو قبول نہیں ہوتی، ہمارا مزاج ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، ہمارے خیالات ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے خیالات الگ ہیں، قرآن کا قانون الگ ہے، حدیث مصطفیٰ الگ ہے، ہماری زندگیاں الگ ہیں۔ آج اگر کوئی جلوس کے خلاف بولے تو اس کو نہ جانے کون کون سی جماعت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ حقائق پر نظر نہیں ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہماری طبیعت کے خلاف بولتا ہے، تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے الفاظ نکال کر کچھ بھی بنا دیا جائے۔ آپ کے کہنے سے کہنے والے کا ایمان نہیں بدلتا، آپ کے کہنے سے کسی کہنے والے کو آپ اگر بد مذہب کہہ دیں، بد عقیدہ کہہ دیں، کہنے والے کا ایمان نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی اپنی حرکتوں پر بھی غور کرو، اپنی حرکتوں کا بھی جائزہ لو، ان کو نہ دیکھو جو آپ کے لیے بڑے بڑے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھو جو آپ کی تنقید کر رہے ہیں، اور پھر جس بات پر تنقید ہو رہی ہے اس کا جائزہ لے کر اس غلطی کو ہم مٹانے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے بڑھاوا دینے کی کوشش کریں۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اب تک ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بڑی اہم گفتگو آپ تک پہنچائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ ہوا، اور اسی ذکر کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ خصائص ہم بیان کریں، وہ فضائل ہم بیان کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے سے برتری عطا فرمائی۔ ہر شے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے افضل بنایا۔
کیونکہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ حضور کی افضلیت، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عادات و اطوار، ان سب کو بھی ہمیں سیکھنا اور ان سب کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ باتیں سیکھیں گے اور اگر ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا، ہماری عادتوں میں انقلاب پیدا ہوگا، ہماری عبادتیں درست بنیں گی، ہمارے تقوی و طہارت میں عروج و کمال پیدا ہوگا، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے خصائص و فضائل کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ارادہ تو یہی تھا کہ ہم اس طرف جائیں، مگر ایک بڑا اہم تذکرہ سیرت النبی کے حوالے سے آپ کے درمیان عرض کرنے کی اب سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور اس ذکر کا تعلق بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ اور آپ کی وفات مبارکہ سے ہے۔ یہ بات تو آپ نے سن لی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگ بھگ 5 یا 6 سال کی عمر میں بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کیا، اور کچھ حالات ایسے بنے تھے جس کا تفصیلی ہم نے تذکرہ کر دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں کو جب اس کا بیٹا واپس مل جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے باہر چلا جائے واپس آ جائے، تو ماں کی خوشیوں کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب تک بچہ دور ہے اس کی ممتا تڑپتی ہے، اس کی نگاہیں اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے بے چین ہوتی ہیں، اپنی اولاد سے دوری ماں کو برداشت نہیں ہوتی، مگر کچھ حالات ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے۔ مگر جب بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آتا ہے تو ماں کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حقیقت میں ایک ماں تھی، اور ایسی ماں جس ماں پر تمام ماؤں کی عظمتیں قربان، جن ماؤں پر تمام ماؤں کی ممتا قربان، جس ماں پر تمام ماؤں کی محبتیں قربان، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بیٹے تھے، آپ کے فرزند ارجمند تھے، آپ کے نور نظر تھے، وہ رسول جنہیں دیکھنے کے لیے آسمانوں سے ملائکہ تشریف لاتے تھے، وہ رسول جن کے دیکھنے کی تڑپ اللہ کے کئی بندوں میں تھی۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ ایک طرف تھا، مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو اس ملاقات کی خوشی نے اس جدائی کے صدمے کو فراموش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے لگے، اور جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب بیٹے کو باپ کے قبر کی زیارت کروائی جائے، یعنی حضور کو حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی زیارت کروائی جائے، کیونکہ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل 3 مہینے کا تھا، اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور واپس تشریف لاتے ہوئے مدینے سے کچھ دوری ایک مقام پر، وہاں پر آپ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ نے یہ ارادہ کیا، چونکہ اس وقت کا سفر بڑا دشواری کا ہوتا تھا، بڑا لمبا ہوتا تھا، گاڑیاں نہیں تھی، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اونٹ پر سوار ہو کر یا پیدل چلتے ہوئے، کسی کے پاس گھوڑے ہوتے تھے تو گھوڑے پر سوار ہو کر چلے جاتے تھے، لہٰذا آپ ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کے راستے کی طرف روانہ ہوئی، جو اس وقت یثرب نام سے مشہور تھا۔ سب سے پہلے آپ مدینہ پہنچی اور وہاں پہنچ کر دار النابغہ میں قیام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی زیارت کی، اور جو رشتہ دار وہاں آباد تھے سب کو آپ نے دیکھا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے تعلق سے حضور کی امت کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے لیے ہمارے محققین نے بڑی تحقیقیں فرمائی۔ آج جو ایک ماحول چلا ہے، ایک ٹائی پہننے والا، ایک کوٹ پہننے والا، اور بعض وہ بھی ہیں جو بڑی بڑی داڑیاں تو رکھ چکے، اسلامی لباس تو پہن چکے، مگر ان کی بھی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے غلط عقیدہ رکھتے، اور معاذ اللہ زبان درازی کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے، وہ مومن نہیں تھے، معاذ اللہ۔ اس کی بڑی تحقیق ہے، اگر آپ اس تحقیق کو سننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ مجھے جہاں تک یاد ہے 18 سے 20 گھنٹے کا بیان ہے، اور اللہ کے فضل سے اس حقیر ہی نے وہ بیان کیا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا یوٹیوب پیج ہے، سنی دعوت اسلامی حیدرآباد، آپ اس یوٹیوب پیج پر جائیں اور 1.5-2 سال پرانی ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے تعلق سے لگ بھگ 18 سے 20 نشستیں ہوئی ہیں، جس میں اکابرین کے اقوال کی روشنی میں حضور کے والدین کے ایمان پر مسلسل بحث کی گئی، اور مکمل طور پر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آپ اس سائٹ پر جا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں، سنی دعوت اسلامی حیدرآباد، اس پر آپ یوٹیوب پیج ہے، آپ اس پر ضرور آپ یہ پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے تعلق سے ہمارے اکابرین کا عقیدہ کیا تھا۔ اسی لیے بار بار میں جب بھی بی بی آمنہ کہتا ہوں رضی اللہ عنہا کہتا ہوں، اور حضرت عبداللہ کہتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی مزار پر گئے، اور اپنے رشتہ داروں سے بھی آپ نے ملاقات کی۔ وہاں پر ابن نجار کا ایک تالاب تھا مدینہ پاک میں، حضور نے بہت جلد اس میں تیرنا سیکھ لیا، اور آپ بہترین پیراگ بن گئے، کیونکہ بشری تقاضا تھا کہ حضور کے اندر یہ صفت بھی آئے، حضور کے اندر یہ خوبی بھی آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کو یہ نہیں آتا تھا۔ انسانوں کو تو موقع چاہیے، اور بالخصوص گستاخان نبی کو تو موقع چاہیے، وہ تو موقع کی تلاشی میں رہتے ہیں۔
اسی لیے کبھی قرآن کی آیتیں لا کر حضور کے اختیارات، کمالات، معجزات کا، تصرفات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ قرآن کی آیت کن کے لیے ہے، اللہ نے کس صورت میں وہ آیت کو نازل فرمایا ہے، کس وجہ سے نازل فرمایا، کیا حالت تھی جب اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ تو بہت سارے ایسے بھی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کو یہ نہیں آتا تھا، تم تو کہتے ہو سب آتا تھا حضور کو، پھر تیرنا تو نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک نمایاں مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے خصائص خبرہ جلد 1 میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ بات مشہور ہے، یہ بات موجود ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو در و دیوار سے جو بچپن کی یادیں وابستہ تھی آپ ان کا اکثر تذکرہ فرماتے تھے، آپ وہ حالات و واقعات بیان فرماتے تھے جو وہاں پیش آتے تھے، اور جب دار النابغہ کو دیکھا تو فرمایا امی جان یہاں آ کر قیام پذیر ہوئی تھی، اور بنو عدی کے تالاب کو دیکھا تو فرمایا اس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ یہاں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن مبارک میں گئے تھے، آج تک الحمدللہ وہ مقام ویسے ہی باقی ہے۔ ابھی اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جب یہ حقیر وہاں گیا تھا، ہمارے ایک ساتھی عمران صاحب تھے، بڑے پیارے ہمارے ساتھی تھے، اچانک ان سے دوستی اور محبتیں بڑی تھی، اور وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتے تھے، فیس بک کے ذریعے ہماری ان کی دوستی ہوئی تھی۔ اللہ کے فضل سے جب ہمارا مدینہ شریف جانا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، وہیں پر رہتے تھے، بہت سارے مقامات کی انہوں نے زیارت کروائی، اس میں اس مقام کی بھی زیارت کروائی جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچپن مبارک کے کچھ ایام گزارے۔ الحمدللہ آج تک وہ مقام وہاں موجود ہے۔ آپ کا جب جانا ہو، نصیب میں ہو، تو آپ وہاں کے کسی پرانے رہنے والے سے معلوم کریں، انشاءاللہ اگر اسے معلوم ہوگا تو ضرور وہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا۔ بڑا پیارا مقام ہے، روح کو سکون ملتا ہے، بڑی عجیب قسم کی طبیعت اور کیفیت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پر 1 مہینہ قیام رہا، کچھ اور ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے جلدی واپس ہونا پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں یہ روایت کیا ہے، میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا جاتا اور مجھے دیکھتا تھا۔ آخر اس نے سوال کیا، ہے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا احمد۔ اس نے میری پشت کو دیکھا، میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے ماموؤں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی، ماموؤں نے میری امی جان سے یہ بات کی تو انہوں نے میری وجہ سے ان کے اندر فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس جانے کا ارادہ فرمایا۔ خصائص کبریٰ جلد 1 میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ام ایمن فرماتی ہیں، مدینے میں قیام کے دوران ایک روز 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے، اس میں سے ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ۔ میں حضور کو باہر لائی تو انہوں نے حضور کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دار الہجرت ہے۔ آپ دیکھیں یہودی کیسے کیسے حضور کو پہچانتے تھے۔ حضور ہجرت کر کے آنے والے ہیں، بعد میں لگ بھگ اپنی 53 سالہ عمر میں تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ یہودی حضور کی 6 سالہ عمر ہی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ ان کا دار الہجرت ہے۔ جب یہ جانتے ہیں کہ حضور نبی ہے اور حضور کو علم نہ ہو، یہ کہاں تک صحیح ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ یہود کے فتنہ و شر سے جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگاہ ہوئی، خبردار ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آپ مدینے سے چلی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے ابوا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہوئی، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 20 سال کی عمر میں
آپ کا وہیں پر وصال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک مقام ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر آج بھی واقع ہے۔ آج بھی بہت سارے حضرات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے بیان کیا، ام سماع بنت ابی رحم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے وقت ان کے پاس میں تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کے وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرما ہے۔ بی بی آمنہ نے آخری وقت بڑی حسرت کے ساتھ حضور کے چہرے اقدس پر پیار بھری نگاہ ڈالی اور یہ شعر کہے، اے بیٹے اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کی چنگل سے نجات حاصل کی۔ یہ حضرت عبداللہ کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب عبد المطلب نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو قربان کروں گا اللہ کی راہ میں، اور جب چٹھی نکالی گئی تھی حضرت عبداللہ کی چٹھی نکلی، انہی کے نام کی چٹھی نکلی، اور پھر اس کے بعد آپ کے وہ چہیتے بیٹے تھے، جب آپ قربان کرنے کا ارادہ کرنے لگے لوگوں نے آپ کو روکا، کہا ان کے بدلے اونٹ، کسی ذہین لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کے بدلے، ان کے قصاص کا یہ بدلہ ہوگا کہ ان کے بدلے اونٹوں کی قربانی دی جائے، لہٰذا آپ کا نام اور اونٹوں کے نام کی چٹھی رکھی گئی، 10 اونٹ اور آپ، پھر بھی آپ کا نام نکلا، اس کے بعد پھر اونٹ بڑھائے گئے، 20 اونٹ اور آپ کا نام تھا، پھر آپ کا نام نکلا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ آپ 100 اونٹ تک آپ کی قربانی کے بدلے میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، اور 100 اونٹ تک جب 100 اونٹ کا گنتی اور اس کی تعداد کو پورا کیا گیا تو 100 اونٹ کی قربانی کی چٹھی نکلی اور آپ کے نام، آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اسی طرف بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اشارہ کرتی ہیں، فرماتی ہیں چنانچہ جس روز قرآن اندازی ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے۔ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تو جلیل و کریم رب تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے، حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں ان خرافات سے روکا ہے کہ آپ ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ ان اشعار کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا جلد 1 میں، اور امام زرقانی نے جلد 1 میں شرح مواہد اللدنیہ میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان اشعار کے بعد آخری کلمات یہ تھے، ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر بڑا فنا ہوگا، اب تو میں انتقال کر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جو سراپا طہارت ہے۔ اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں جلد 1 میں نقل فرمایا ہے۔ ام سماع مزید روایت کرتی ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہم نے جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور جنات اشعار پڑھ رہے تھے بی بی آمنہ کی وفات پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والد ماجدہ کی وفات پر جنات نے بھی غم کا اظہار فرمایا ہے۔ اس کو بھی خصائص الکبریٰ جلد 1 میں نقل کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر پاک آپ کی والد ماجدہ کے وصال کے وقت میں 5 سال مکمل ہو چکی تھی، 6 سال میں آپ داخل ہو چکے تھے، اور موقع یہ تھا کہ حضور یتیم الابوین یعنی
والد اور والدہ دونوں کی طرف سے میرے آقا یتیم ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والد گرامی کی شفقت بھی نہ دیکھی تھی، صرف قبر ہی دیکھی تھی، اور ابھی والد ماجدہ کے ساتھ 1 سال ہی گزرا تھا کہ والد ماجدہ بھی اس دار فانی سے رخصت کر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تنہا ہو گئے۔ وہ حبشی خادمہ جن کا نام ام ایمن ہے، حضور کے امراتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر بی بی آمنہ کی قبر پر لاتی، آپ کے حسین چمکتے ہوئے چہرے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پر آنسو آتے اور آپ پوچھا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک موقع پر 1000 مجاہدین کے ساتھ ابوا کے مقام پر اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ وہاں پر آپ پر رقت طاری ہوئی، وہ حالات، وہ بچپن، وہ وصال، وہ کیفیتیں یاد آئی۔ میرے آقا کے چشمان مبارک سے آنسو بہے۔ دوسرے صحابہ بھی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کیفیت میں انہوں نے دیکھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے کو اور ان حالات کو بھی بیان کرنا بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین بچپن ہی میں وصال فرما گئے، مگر اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری، بڑی نفیس زندگی گزاری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو تذکرہ کریں گے اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات سے ہوگا، آپ کے خصائص سے ہوگا، اور یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی حسین و جمیل ترین شخصیت ہے۔ میرے آقا جیسا نہ کوئی ہوا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو معاف فرما دے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کی مکمل سیرت سے سچی محبت عطا فرما، ہر بری عادت کو ہم سے دور فرما دے، ہر اچھی عادت کو ہم سے قریب فرما دے، تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، نظر بد سے، حسد سے، فتنوں سے تیرے تمام بندوں کی حفاظت فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ حشر فرما، اور نبی کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔